الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد و وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی محترم عزیز دوستوں، بھائیوں، ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات ذہن کھول کر سنیں کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو دیا ہوا رزق نہیں چھینتا، بلکہ ناراضگی کے باوجود عطا کرتا رہتا ہے۔ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ پھیلائے، بلکہ سورج کی روشنی سے فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ آپ سب کا رزق نہیں روکتا، چاند کی روشنی کو حکم نہیں دیتا کہ رات کو غائب ہو جا، کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہم سب رات کو تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں، تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو تجارت ہے وہ رات کو ہی ہوتی ہے۔ وہ پہلے زمانے میں بھی رات کو ہی تھی اور آج کل بھی رات کو ہی زیادہ، آپ نے دیکھیں موٹر وے پہ زیادہ لوگ سفر جب کرتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کو ٹرک وغیرہ ہی نظر آتے ہیں، اور اس سے معلوم ہے کہ سب لوگ رات کو ہی تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ناراض ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اپنی تمام تر نعمتیں ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی سب سے پیاری چیز ہم سے چھین لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب سجدوں کی توفیق چھین لی گئی تو پھر سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر ایک کے بعد آپ کو دوسرا سجدہ کرنا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے تو وہ خود تمہیں اگلی نماز کی توفیق دیتا ہے اور تمہیں اس میں لذت ملتی ہے، اور یہی وہ لذت ہے جب عطا ہو جائے تو دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون میسر آ جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دل کو سکون اللہ کی عبادت میں ہی رکھا ہے۔ انسان کو دلی سکون تب ہی ملتا ہے جب وہ سچے دل سے اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، سچے دل سے نمازیں پڑھتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ سے کوئی چیز نہیں چھینتا، کوئی آپ کا کاروبار نہیں چھین لیتا، کوئی آپ سے دیا ہوا رزق نہیں چھین لیتا، بلکہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز سجدہ چھین لیتا ہے۔ اور جب سجدہ انسان سے چھن جائے تو وہ ایک نہ ہونے کے برابر رہتا ہے، کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ایک دوسرے میں ملاقات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں۔
وہ ایک خالی ڈھانچہ لیے ہوئے زندگی پھر رہا ہے، اس کا زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نمازیں پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہم سے نہ چھینے۔ بس یہ دیکھیے کہ جب اللہ ہمیں ہر نعمت دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، سجدے کریں۔ دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے، جب آپ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ آخر میں منتھ کے اینڈ پہ آپ ویٹ کرتے ہیں کہ مجھے ویجز ملے گی، میری تنخواہ ملے گی، تو اسی طرح اللہ رب العزت جب آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، ہمیں چاہیے کہ نمازیں پڑھیں، ہمیں چاہیے کہ جو اللہ رب العزت ہم پر اپنے احکامات دیے ہوئے ہیں اس کو ہم پورا کریں۔ تو بھائیوں، نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے روزی، رزق، دولت اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ راضی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز اس کو بھی دیتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے، لیکن جس سے وہ راضی ہے اس کو سجدے کرنے کی توفیق ادا دیتا ہے۔ آخرت میں ہر ایک کو حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو۔ آخرت میں ہر ایک کو حکم ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ کرو، نمازی اور بے نمازی سب سجدہ کریں گے، نمازی اور بے نمازی سب سجدہ کریں گے۔ نمازی تو سجدہ ریز ہو جائے گا آسانی سے، لیکن بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، وہ کوشش کرنے کے باوجود سجدہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں دھکیلے جا رہے ہوں گے تو ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو وہ جواب دیں گے لم نکم من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اندازہ کریے کہ جو لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں وہ کس وجہ سے دھکیلے جا رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، بچوں، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا، اور یہی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کیسے نمازیں پڑھی، کس کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھی؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے چرند پرند بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ہم اشرف المخلوقات ہو کر کتنی دور ہیں، او کہ ہم صبح نماز کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صبح کا وقت جب ہوتا ہے تو پرندوں کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں، دراصل وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر کے ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اشرف المخلوقات اپنے گرم گرم بستروں میں بالکل غفلت سے بے غافل ہو کر ہم نیند لے کے سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کس کرنم کا وقت ہے، اس وقت کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، مینڈک تشدد میں ہے، اور یہ جو طویل جگہ ہے وہ سجدے کر رہی ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے جو عبادت میں درختوں کا قیام بھی رکھتا ہے، اور رکوع بھی ہے، اور سجدے میں بھی ہے، اور تشہد میں بھی ہے۔ اس لیے جب وہ عبادت کرے گا تو اس میں وہ ہر ایک نمونہ نظر آئے گا
کہ وہ قیام میں بھی ہے، وہ درخت کی حالت میں بھی ہے، وہ رکوع میں بھی ہے، وہ تشہد میں بھی ہے، وہ سجدے میں بھی ہے. یعنی ایک پورا نمونہ جو ہے نا وہ کائنات کا اس انسان میں نظر آئے گا جب وہ نماز کی حالت میں ہوگا. تو خوش نصیب تو وہ ہے جو پنجگانہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے کہ ہم جو غافل میں ہیں، غفلت میں ہیں، اس کو ہم دور کریں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک کام کریں، نمازیں پڑھیں. اب یہ دیکھ لیں کہ انسان کے سامنے کئی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، آپ کسی جلدی میں ہوتے ہیں کہ آپ کو آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، لیکن ہم بالکل بے سود بالکل اگنور کر نکل جاتے ہیں، حالانکہ مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے بالکل انجان ہو کہ جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں اور وہ نکل جاتے ہیں. لیکن بات اصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی کو یہ توفیق دیتا ہے نا تو وہ اس کو ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کی بھی توفیق دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ رب العزت کی سب سے پسندیدہ چیز ہے سجدہ. اللہ رب العزت نے ہمیں 5 گانا نماز تحفے میں دی اور ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے 50 کا ثواب دیتا ہے. گھر نماز پڑھتے ہیں 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.